ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گفتگو ہو رہی ہے پہلی نشریات رمضان کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پر بات ہو رہی ہے۔ بنیادی فلسفہ، روزے کیوں اللہ تعالیٰ ایک مومن کو رکھوا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، یوسف صاحب بات فرما رہے تھے، وہیں سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھوائیں گے مولانا سے کہ تتقون، تقوی، شکر گزاری، محتدون، ہدایت، ان کے مابین کیا ربط ہے؟ میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا، میں چاہوں گا مولانا اس پر ضرور بات فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اس ماہ مبارک میں کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ مولانا ارشاد۔ اللہ رب العزت نے جو یہ قرآن مجید میں مقاصد بتائے ہیں، تینوں کے تینوں، تقوی، ہدایت اور شکر، اب اس میں انسان بس اوقات یہ کہتا ہے کہ جی میں کیسے اختیار کروں۔ ابھی ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تقوی کے بارے میں بتایا۔ اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے دو چیزیں، یہ اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں کی تربیت رمضان کے اندر، روزے کے اندر کر رہا ہے۔ نمبر ایک، یہ انسان ان اللہ کی نافرمانیوں سے کیسے بچتا ہے؟ صرف اپنی قوت ایمانی کے ذریعے اور اپنے ایک پختہ ارادے کے ذریعے۔ ایک معاشرے کا وہ نوجوان شخص، میں نوجوان اس لیے عرض کر رہا ہوں لیکن نوجوان برے ہوتے ہیں نہیں، بلکہ اس لیے کہ نوجوانوں کے اندر جو ایک قوت ہے سبحان اللہ، خواہشات کے اوپر چلنے کی، وہ نسبتاً باقی سے زیادہ ہے۔ ایک نوجوان جو یہ کہتا ہو کہ جی میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، ساری زندگی گزر گئی، اور وہ کوئی موقع نہ چھوڑتا ہو گناہ کرنے کا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے کا عام زندگی کے اندر، ایک دن وہ اگر روزہ رکھ لے، گرمیوں کے روزے ہیں، اب ساری کھائی، اب سارا دن گرمی کا موسم ہوگا، یہ نوجوان روزہ رکھ لے، اس کو دوپہر 2، 3، 4 بجے سخت گرمی کے موسم میں ایک موقع فراہم کیجئے کہ جہاں فریج بھی ہو، ٹھنڈا پانی بھی ہو، پھل بھی رکھے ہوں، اور بند کمرے میں اس کو علیحدگی میں، تنہائی میں اس کو موقع فراہم کیجئے۔ یہ شخص جب کچھ دیر بعد باہر آئے، اس سے سوال کیجئے کہ اندر کھایا نہیں، پیا نہیں، حلال چیزیں، کس چیز نے تمہیں اس بند کمرے میں حلال کھانے سے روکا؟ وہ صرف ایک جواب دے گا، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ یہ وہ قوت ارادی ہے، قوت ایمانی ہے جس نے اس کو حلال کھانے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے تربیت کی کہ اے انسان، جس چیز نے تجھے حلال کھانے سے آج روکا ہے، باقی 11 مہینے حرام کھانے سے بھی روک سکتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے تقوی۔ کیسے حاصل کرے؟ انسان کی قوت ایمانی، اور پھر انسان تقوی کے اس راستے پر باقی 11 مہینے کیسے چلے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت بھی فرمائی، اور وہ اس طرح کہ انسان کی عادات میں تبدیلی۔ دیکھیے آج تو پہلی سحری ہے، یہ ذرا 2، 3، 4 روزے تو اچھے خاصے مشکل گزریں گے، پھر اس کے بعد مشکل کیوں گزریں گے؟ اس لیے کہ 11 مہینے سے کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی، جی شیڈول چینج ہو، جی بالکل، اور یہ بعد کے درمیان کے روزے یہ آسان ہو جائیں گے۔ اور انیق صاحب اللہ تعالیٰ خیر سے وقت لائے، عید الفطر کا دن بڑا مشکل گزرے گا۔ جی جی، اب جو کھانے کی چیز آئے گی سامنے تو فوراً خیال روزہ، پھر خیال آئے گا نہیں آج تو عید کا دن، آج تو کھاؤ، اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی۔ اللہ نے انسان کو سکھایا، اے انسان اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور اگر گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ ہے تقوی کی تربیت جو اللہ رب العزت رمضان میں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا گفتگو فرمائی، میں اب تک اسی گفتگو کے ٹرانس میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بریک کی جانب جا رہے ہیں اس وقت، واپس آئیں گے اور کچھ سوالات ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کیا معمولات آپ کے ہوتے تھے؟ آپ اہل خانہ کو کس طرح اس ماہ مبارک میں راتوں کو جگانا، مجھے یاد آ رہی ہے آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک قول آپ کا کہ روزہ اور قرآن سفارش کرے گا ایک مسلمان کی، اور وہ یہ کہے گا روز حشر کہ روزہ کے جناب والا انہوں نے اے اللہ دن میں روزہ رکھا اور رات کو قیام اللیل قرآن کریم پڑھا۔ تو روزہ اور قرآن جس کی سفارش کر دیں پھر اسے کیا چاہیے؟
ایک بریک، واپس آئیں گے اور اختر قریشی صاحب سے ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کی سعادت بھی حاصل کرنی ہے ان سے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، محترم پروفیسر محمد یوسف خان صاحب، محترم قاری عبدالودود عاصم صاحب اور ممتاز نعت خواں محترم اختر قریشی صاحب۔ پہلا پروگرام رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے روح رمضان آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ بہت ساری گفتگو ہوئی، مزید گفتگو ہوگی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا پورے ماہ مبارک میں۔ ہم سیکھتے رہیں گے اور ہمارے علماء، ہمارے معزز علماء ہمیں قرآن سے قریب کرتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، گفتگو رہے گی جاری، لیکن یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اختر قریشی صاحب۔ مفلس اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، جگمگائے میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہ ایک برباد ہوں، آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اسم محمد شاد رکھتا ہے مجھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ قریشی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، بڑی اہم گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی۔ میں اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہوں، ایک انقلابی تبدیلی۔ میں تقویٰ بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں شکر گزار بندہ بھی بننا چاہتا ہوں، میں ہدایت یافتہ بھی ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے اس ماہ مبارک میں؟ ارشاد۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ارشاد۔ خدا را ناظرین اس بات کو ذرا اپنے ذہنوں میں جگہ دیں کہ کیا اللہ صرف روزے کی حالت میں دیکھتا ہے، باقی 11 مہینے نہیں دیکھتا؟ کیا رشوت لیتے ہوئے اللہ کی نگاہ سے ہم اوجھل ہو جاتے ہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، جب 3 سرگوشیاں کرتے ہو تو چوتھا وہ تمہارے پاس ہوتا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، جب 5 سرگوشیاں کرتے ہو تو چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تھوڑے ہو یا زیادہ ہو اور جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ جو ہماری بڑی تربیت کر رہا ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، صرف روزے کی حالت میں نہیں بلکہ 11 مہینے بھی اللہ کی نگاہ میں ہیں، صرف روزے کے مہینے کے ایام میں نہیں بلکہ راتوں کو بھی اللہ کی نگاہ میں ہیں۔
جب میں رشوت لے رہا ہوں تب بھی میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، جب میں کرپشن کر رہا ہوں تب بھی میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، جب میرا قلم غلط فیصلہ لکھ رہا ہے تو میں اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ یہ استحضار پروردگار اور استحضار خداوندی اور اللہ کی نگاہ میں ہونے کا جو تربیت رمضان کے مہینے میں ہم حاصل کرتے ہیں، بس میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ میں بھی اور وہ سب لوگ اس تربیت کو اس طرح سے حرز جاں بنائیں کہ باقی 11 مہینے بھی اسی استحضار کے ساتھ گزریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اعمال بڑھ جاتے ہیں، اجر کے لحاظ سے بڑھ جاتے ہیں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، خیر کا کوئی کام کریں گے فرض کے برابر اجر ملے گا۔ فرض کوئی بھی ادا کریں گے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، دوسرے فرائض ہیں، 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی کوالٹی بڑھتی چلی جائے گی، کوانٹیٹی تو وہی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مولانا فرما رہے تھے رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، اللہ کا ذکر بھی ہمارا رزق ہے، مومن کا رزق ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک ہمارا رزق ہے۔ وہ تمام چیزیں جن سے ہمارے ایمانی کیفیات کو تقویت ملتی ہے، جیسے جسم کو تقویت ملتی ہے کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، مشروب پینے سے، ویسے ہی ایمانی صحت کو تقویت ملتی ہے جن چیزوں سے، وہ ہمارا رزق ہے۔ رمضان نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، کماؤ جتنا۔ فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں روزہ دار کے اجر میں کمی کیے بغیر جتنا کہ روزہ دار کو عطا فرماتے ہیں۔ اور ومن اشبع صائما، جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخلے تک پھر پیاس نہیں لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب صحابہ نے یہ سوال رکھا کہ جناب والا اگر ہمارے پاس کسی روزے دار کو افطار کرانے کا سامان نہ ہو تو ہم کیا کریں، ہمارے حالات ٹھیک نہ ہو تو ایک گھونٹ دودھ ہی پلا دو، ایک گلاس پانی ہی پلا دو، ہاں مولانا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور وہی ثواب ملے گا تمہیں جو روزے دار کو مل رہا ہے۔ مولانا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بڑا ممنون ہوں۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب، اور اسی بریک کے دوران میں آپ اور ہم اذان فجر کراچی بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، میں بڑا شکر گزار ہوں مولانا سرفراز احمد آوان صاحب کا، آپ تشریف لائے۔ محترم پروفیسر محمد یوسف خان صاحب، بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ دیکھیے کیا گفتگو اور کیا سطح گفتگو کی، کس طرح یہ گفتگو اپنی تاثیر کے ساتھ ہمارے اندر پہنچتی ہے، جگہ بناتی ہے۔ قرآن کریم بیان ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بیان ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کامیابی اگر ہمیں عزیز ہے یا مطلوب ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، انہی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے جو باتیں ہمیں ہمارے معزز علماء نے بتائیں۔ خواتین و حضرات، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، ہمیں ہدایت اختیار کرنی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، اللہ اکبر، شکر گزار بندہ کیسے بنا جاتا ہے یہ بتایا ہمارے معزز علماء نے۔ میں بڑا ممنون ہوں محترم قاری عبدالودود عاصم صاحب کا اور محترم اختر قریشی صاحب کا، آپ چاروں حضرات تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سحر ٹرانسمیشن کے لیے تعاون کیا تھا KNNs نے۔